جیسے ہی میں نے گھبرا کے آنکھ کھولی تو سامنے واصف تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے گلابی ہو رہی تھیں۔ ایک ہاتھ اس نے میرے منہ پہ رکھا، دوسرے سے میرا بازو پکڑا، مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میرے برابر میں ہی ورشا سو رہی تھی۔ وہ مجھے باہر لے آیا۔ میں اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ مجھے لاؤنج سے اوپر کے پورشن میں لے گیا جہاں پہ چھت تھی۔ کہنے لگا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم انکار کر دو گی۔ میں نے کہا، جھوٹ کہا تھا میں نے۔ میری بات سن کے وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگا، جھوٹ کہا تھا؟ کیوں جھوٹ کہا تھا تم نے؟ میں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھ جیسی لڑکی تم جیسے لڑکے کو پسند کرے گی؟ خوبی کیا ہے تم میں؟ کیا ہو چیز تم؟ مجھے دیکھا ہے، یونیورسٹی کے کئی لڑکے مرتے ہیں مجھ پہ، اور میرا منگیتر جان نچھاور کرتا ہے مجھ پر۔ مجھ سے وہ اس وقت سے محبت کرتا تھا جب میں تمہیں زہر لگتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنے مخلص ساتھی کو چھوڑ کے تمہیں چنوں گی؟ تم جیسے خود غرض انسان کو جو صرف بظاہر حسن کو اہمیت دیتا ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ کہنے لگا، نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ تو وہ سب کیا تھا جو ابھی تک کر رہی تھی؟ تمہاری ڈائری، تمہاری باتیں، تمہارا رونا؟ اسے شاید ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں بس بدلہ لے رہی تھی اپنی ریجیکشن کا۔ تم مرد کیا سمجھتے ہو؟ بدلہ لینا صرف تم لوگوں کو آتا ہے؟ عورت صرف سہے جانے کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں واصف صاحب، عورت اپنی ریجیکشن کا بدلہ بھی لے سکتی ہے۔ کیسا رہا میرا بدلہ؟ میری بات سن کے اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ کہنے لگا، بدلہ لے رہی تھی تم؟ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے جھٹکا۔ میں نے کہا، ہاں لے رہی تھی بدلہ۔ جس ڈائری کو پڑھ کے تم پاگل ہوئے ہو نا، وہ میں نے صرف 2 دن کے اندر اندر لکھی تھی، اور تمہیں پڑھانے کے لیے ہی اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ رکھی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ جب ہم کسی کو بہت چاہتے ہیں اور وہ ہمیں ریجیکٹ کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اب تم اچھے طریقے سے جان سکتے ہو کہ مجھے کیا تکلیف ہوئی تھی اور کتنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا یشما، میں یہ جانتا ہوں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ کہنا شروع کر دیا۔ میری والدہ، میرے والد سب اوپر آ گئے۔ میں روتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، امی، واصف بھائی مجھے زبردستی چھت پہ لے آئے، میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، کہہ رہے ہیں کہ جعفر کے رشتے سے انکار کر دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں جانتی تھی وہ بہت غصے میں ہے۔ کہنے لگا، ہاں میں نے کہا ہے پھپھو، اور میں آپ سے بھی صاف کہہ رہا ہوں، میں اس کی شادی جعفر سے نہیں ہونے دوں گا۔ میرے والد نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارے باپ کو بلاؤں گا۔ اس نے اپنا گریبان چھڑوایا، میری طرف دیکھنے لگا، پھر چلا گیا۔ میرے والد کہنے لگے، مجھے امید نہیں تھی کہ اس قسم کا نوجوان نکلے گا، یہ اس قدر گھٹیا اور بدتمیز۔ اگلے روز میرے والد نے میرے چچا سے کہا کہ وہ میری شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد واصف نے نہ تو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، نہ کوئی کال کی۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میری مہندی کی رات تھی، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ میری ساری کزنز میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ رات کو مہندی کا فنکشن تھا۔ میری سہیلیاں ڈھولک بجا رہی تھیں، گانے گا رہی تھیں۔ اسی وقت چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میری والدہ نے میری سہیلیوں کو ڈھول بجانے سے منع کیا۔ کہنے لگیں کہ گلی میں پتہ نہیں کون چلا رہا ہے۔ امی نے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئیں۔ مجھے ممانی کی آواز آئی۔ میں نے مہندی والی سے کہا کہ ذرا پیچھے تو ہٹنا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ میں بھی گلی میں آ گئی۔ میرے ماموں ممانی چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ میری والدہ جب ان کے پاس گئیں تو وہ کہنے لگی، میرا واصف۔ وہ چلائے جا رہی تھیں، روئے جا رہی تھیں۔ گلی کے کافی مرد گھر کے اندر چلے گئے۔ میرے ماموں بھی گھر کے اندر بھاگے تھے۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ میں تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر گئی تھی۔ سب لوگ واصف کے کمرے میں جا رہے تھے۔ میں بھی بھاگتے ہوئے جب اس کے کمرے کی طرف جانے لگی تو میرے پیر وہیں جم گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کے میں چلا اٹھی تھی۔
کیونکہ وہ پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے چکا تھا۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ میں یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں۔ ماموں دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ محلے کے مردوں نے آگے بڑھ کے اس کے گلے سے رسی اتار کے پھینکی۔ اس کے مردہ وجود کو بیڈ پہ لٹا دیا گیا۔ اس کی کھلی ہوئی آنکھیں ابھی بھی مجھے دیکھ رہی تھیں، اور میں یوں تھی جیسے مجھے کسی نے موت کی سزا سنا دی۔ سب مرد میرے ماموں سے پوچھنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی انبن ہوئی تھی کیا؟ میرے ماموں کہنے لگے نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں کیوں اسے کچھ کہتا؟ اس نے تو کبھی مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے بچے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ میری ممانی اندر آ گئی، واصف کا سینہ جھنجھوڑنے لگی۔ واصف، میرے بچے اٹھو، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیوں کر دیا؟ میں نے تو آج تک کبھی تمہیں ڈانٹا بھی نہیں، کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، بن بتائے تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ میری ممانی گویا پاگل سی ہو گئی تھی۔ میرے ماموں روئے جا رہے تھے۔ محلے والے انہیں تسلی دینے لگے۔ میری والدہ رو رہی تھیں، میرے والد، گھر میں موجود میری جتنی سہیلیاں تھیں سب کی سب وہاں پہنچ گئیں۔ سب افسوس کر رہی تھیں، لیکن میں یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور اس کی مردہ آنکھیں ابھی بھی میری طرف تھیں۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ مجھے یہ تک ہوش نہیں تھی کہ میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے۔ میں چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واصف، یہ کیا کر دیا؟ مجھے لگا کہ وقتی طور پہ اسے تکلیف پہنچے گی جیسے مجھے پہنچی تھی، اور بس پھر بات ختم ہو جائے گی۔ جیسے میں جعفر سے شادی کر رہی تھی وہ بھی کسی سے کر لے گا، پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ سچ مچ مر جائے گا۔ میرے ہاتھوں کی مہندی اس کے ہاتھ پہ لگ چکی تھی۔ میں اسے زور زور سے چلا چلا کے پکار رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کے میری والدہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا امی، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ اسے کہیں گے اٹھ جائے، میں نہیں کروں گی جعفر سے شادی، میں اسی سے کروں گی۔ میری والدہ نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی چپ ہو جاؤ، سب کا شک تم پہ چلا جائے گا، چپ ہو جاؤ، تم خود سے کچھ مت کہو، یہ موقع نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ میری والدہ نے ورشا سے کہا جاؤ اسے گھر لے کے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ لیکن ورشا مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئی، مجھے کمرے میں لا کے بیڈ پہ ہی چھوڑا۔ مجھے لگ رہا تھا اس کی آواز میرے اندر مجھے جھنجھوڑ کے رکھ گئی ہے۔ کسی تیر کی طرح اس کی باتیں، اس کی آواز میرے اندر پیوست ہو رہی تھی۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا تو میں کبھی یہ نہ کرتی۔ مجھے لگا جیسے اس کی قصوروار میں ہوں۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔ میں نے شاید اس کے ساتھ زیادہ کر دیا، شاید بہت زیادہ کر دیا۔ کاش وقت کا پہیہ پیچھے کو پلٹ جائے۔ جو باتیں میں نے اسے سنائی تھی اپنی اہانت کا بدلہ لینے کے لیے، وہ میں نہ سناتی، میں یہ ڈرامہ ہی نہ کرتی۔ اسے معاف نہیں کرنا تھا تو نہ کرتی، لیکن لفظوں سے بھی نہ کرتی۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا۔ میرا جی چاہا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، لیکن میں شاید اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی جتنی اس نے دکھا دی۔ میں وہ سب نہیں کر پائی۔ کاش وہ کچھ سوچ سمجھ لیتا تو نہ خود تکلیف میں ہوتا، نہ اس کے گھر والے ہوتے، اور نہ مجھے تکلیف پہنچتی۔ اس کہانی کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی بھی خاطر اپنی قیمتی زندگی کو حرام موت کے حوالے مت کریں۔ وہ آپ کے لیے بھی باعث تکلیف ہے، اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔